بڑے بڑے گناہ کرنے والے بڑے بڑے غافلوں کو جب اللہ کی یاد نے گھیرا، جب اللہ کی معرفت نے گھیرا، جب اللہ کی نشانیوں نے ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا، تو وہ جھک گئے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دی۔ وہ راتیں جو وہ کبھی غفلتوں میں اور گناہوں میں گزارا کرتے تھے، پھر انہی راتوں کا استعمال کر کے اپنے سکھ چین آرام کو قربان کر کے انہوں نے اللہ کے سامنے قیام کرنا شروع کر دیا، سجدے کرنا شروع کر دیے، دعائیں کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو اللہ کو جاننے سے پہلے اپنی تنہائیوں کو آنکھوں کے زنا، ہاتھوں کے زنا اور بڑی بڑی بے حیائیاں کر کے تباہ کرتے تھے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ سے محبت کرنے کے بعد، اللہ سے کنیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے انہی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کیا، اللہ سے وعدے کیے، اللہ سے باتیں کی، اللہ کے لیے روئے، اپنی زندگیوں پہ غور کیا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی اللہ کی طرف آتا ہے نا اور اللہ کے لیے تھوڑی سی کوششیں شروع کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ کے ایسے فیصلے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے۔ کہیں سے بھی کوئی بھی اٹھ کر اگر اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ کو منانا چاہتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، ایزیلی وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اپنی باقی کی زندگی اپنے اللہ کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اللہ بھی راضی، وہ بھی راضی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جہاں تک گناہوں کا معاملہ ہے، غفلتوں کا معاملہ ہے، تو اللہ سے جڑنے سے پہلے، توبہ سے پہلے جو بھی انسان نے کیا ہوتا ہے نا، اللہ بے نیاز ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا، جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، تو اس وقت زیادہ رجحان گناہوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے ہم نے گناہ کیا تو ہماری عزتوں کی واٹ لگ جائے گی، ہماری دھجیاں اڑ جائیں گی، لوگ ہماری رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ ہمارے منہ پہ تھوکیں گے، ہمیں دو موقع ماریں گے اور گھر کو چلے جائیں گے، اور آئندہ ہم سے ملیں گے نہیں، اور ہمیں بدنام کر دیں گے معاشرے میں۔ اتنے سارے ڈر ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، تو یہ ڈر، یہ خوف، یہ کیفیات ہمیں لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم معاشرے میں ذلیل ہو جائیں، ہم دنیا پرست لوگ ہیں نا، تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ دنیا میں ہم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں، دنیا میں ہماری عزت خراب ہو جائے، دنیا میں ہماری رسپیکٹ خراب ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو اگر ہمارا گناہ پتہ چل گیا تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، لوگوں نے ہماری دھجیاں اڑا دینی ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے۔ ایک قدم نہیں اٹھاتے ہم گناہوں سے پیچھے ہونے کے لیے، لیکن 10 قدم اٹھاتے ہیں گناہوں کی طرف بڑھنے کے لیے، اور پھر بعد میں جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی ہے بھائی، لیکن گناہوں سے نہ بچ سکے۔ اب گناہوں کا تصور آتا ہے پہلے، پھر وہ تصور آہستہ آہستہ کر کے خیال بن جاتا ہے، وہ خیال جب ہم زیادہ سوچتے ہیں تو پھر ہمارے ایکشن میں آ جاتا ہے، اور جب خیال ایکشن بن جاتا ہے تو پھر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ ہم گناہوں سے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی، ہم سارے گناہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کوئی غلطی سے نہیں کر رہے، کوئی بھول سے نہیں کر رہے، کوئی شیطان میتان ہم سے گناہ نہیں کروا رہا، ہم خود گناہ کر رہے ہیں، اپنی چوائس سے گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی فکریں ہیں، اسی وجہ سے لوگوں سے چھپ چھپ کر کمروں میں جا کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس رب کی فکر نہیں ہے جو کمرے میں بھی ہے، جو باہر بھی ہے، جو شارک کے بھی قریب ہے۔ اس کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے میرے دل کے اندر، تو میں نے ضلالت میں ہی جانا ہے، میں نے اندھیروں میں ہی منہ مارنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، خواہش کہتی ہے یار کیا یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری۔ اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہے، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، کر دیا نا میں نے انکار، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور۔ مجھے بتائیں، جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی، شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے۔ ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کے بھی نہیں سن رہا۔ تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کیا تم دل سے بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے۔ ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں، ارادہ تو اللہ کی طرف سے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف۔ اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے، تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے شہرت کو
یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم، ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیک پہ بٹھائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اگر اعمال بگڑے ہیں تو ان اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو بچی کچی زندگی میں یہ کوشش کرے، یہ محنت کرے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، عقل مند بنے، بے وقوف مت بنے۔ بڑے بڑے ٹیلنٹ زمین کے نیچے دفن ہیں، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے ملینئر بلینئر زمین کے نیچے دفن ہیں، اور ان قریب تم بھی دفن ہونے والے ہو۔ سودا نہ کرو آخرت کا۔ سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو۔ اب اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تمام حجتیں ہر انسان پر کلیئر ہیں بھائی، سب جانتے ہیں کہ کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اس کے باوجود ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو نفس اور شیطان چاہتا ہے۔ پلیز تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی ہمت دکھاؤ۔ زندگی زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی رہتی ہے۔ نفس اور شیطان کے بہکاووں میں آ کر اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے بجائے ایمان سے فائدہ حاصل کریں۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو۔ دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے۔ زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی۔ بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے، مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے۔ دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے۔ جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم۔ آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا۔ لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر۔ عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ۔ اللہ مل رہا ہے، اس بات پہ خوش رہو۔ اللہ راضی ہے، اس بات پہ خوش رہو۔ دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو، کرنے دو۔ اللہ سمجھ رہا، اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہے، اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو، کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو۔ تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا، اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ آج وہ لوگ جن کے ملکوں میں بے حیائی ہے، مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت لبرل شو کرتے تھے، اور اس سوچ میں آہستہ آہستہ وہ اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر کپڑے باقی نہ بچے۔ آج سارے ننگے گھوم رہے، اب وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے۔ 5 منٹ کا وہ گندا تعلق ان کی نظر میں ایک رشتہ ہے، وہ 5 منٹ کے لیے نبھاتے اور ختم۔ ہمارے ہاں تو ایک بندہ 10 لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری تک نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے لگائی ہے، تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند بنے، جہاں پر روکا گیا وہاں رک جائے، بے لگام گھوڑوں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی نہ گزارے۔ دیکھو، ناچ گا کے بھی زندگی گزر جائے گی، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، غفلتوں میں بھی گزر جائے گی، نافرمانیوں میں بھی گزر جائے گی، گزر تو جائے گی نا، رکے گی تو نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فرعون بادشاہ تھا، ہر خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی، لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی ڈیولپ تھا، بے تاج بادشاہ تھا، ڈان تھا، بدماشیاں، اکڑ، فخر، خدائی دعووں سے بھرا تھا۔ مرا نا، ختم ہوئی نا اس کی بادشاہت، ٹوٹی نا اس کی اکڑ، چھن گیا نا اس سے وہ سب کچھ جس کی وجہ سے وہ خدا کو نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر اور من مانی زندگی گزار رہا تھا۔ تو آج کل جو فرعون موجود ہے نا، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی جانا ہے۔ یہ ناچنا گانا صرف تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ کرتے تھے۔ فیمس صرف تم نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت لوگ فیمس تھے۔ دولتیں، عزتیں، شہرتیں، یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے۔ فرعون سے زیادہ کوئی فیمس ہے؟ میٹر اعمال کرتے ہیں تو یار وہ دھوکے جو شیطان ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو دے چکا، اب وہ ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی شیطان نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو دنیا کی رونقیں دکھائی، شہرتیں دکھائی، دولتیں دکھائیں،
اور لے گیا اپنے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں. کسی کو حسن کے نشے کروائے، کسی کو دولت کا پجاری بنایا، کسی کو نفس اور ہوس کے حوالے کیا. اور آج بھی شیطان ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. جس کا تھوڑا سا رنگ فیئر ہے اور فیس کٹ اچھا ہے، اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جاؤ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو گرفتار کرو. جس کا فگر اچھا ہے اسے ایز اے ماڈل، ایز اے شو پیس اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ باقی لوگوں کی بھی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور وہ جانور بننے پر مجبور ہو جائیں اور انڈائریکٹلی وہ میری فرما برداری کرنے لگ جائیں. زبانوں پر تو کلمہ سجایا ہوگا انہوں نے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا انہوں نے. جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو آگے سے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کے باوجود جس کو یہ اپنا رب ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تمام اعمال جن سے اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، ایسا کرو، اسے یہ مشکل کہیں گے، اسے یہ اساطیر الاولین والی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں کہیں گے. تو اللہ نے آپ کو ویلیو دی، اللہ نے آپ کو دوبارہ تھاما. جہاں لوگ تمہارا سہارا نہیں بنے وہاں اللہ تمہارا سہارا بن جاتا ہے. جہاں لوگ تمہیں نہیں سمجھتے وہاں تمہیں اللہ سمجھتا ہے. یار اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر تم یہ فیصلہ نہ کرو کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہی؟ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے. ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے. اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے. اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے. آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا. اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے. اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے. پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا. یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی. میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا. سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو، کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو. تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا، اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو. خواہش کہتی ہے یار کیا ہے یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری. اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. کر دیا نا میں نے انکار، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور. مجھے بتائیں جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی، شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہو. اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. جب انسان کی نظروں کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اس نے بھروسہ، اعتبار، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ اسے جب ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ برے وقت میں یہ لوگ ساتھ دیں گے، برے وقت میں یہ لوگ گلے سے لگا کر ہمارے آنسوؤں کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلا نہ سمجھو خود کو. آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا. لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر. عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ. اللہ مل رہا ہے اس بات پہ خوش رہو، اللہ راضی ہے اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو، کرنے دو.
اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہے، اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی۔ دیکھو نا، جب ایک انسان نے سفید لباس پہنا ہو اور اس پر بہت سارے داغ دھبے ہو تو کتنا برا لگتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ شخص اپنے اسی سفید لباس کو اتارے اور تھوڑی سی محنت کر کے اسے دھوئے اور پھر پہنے تو سارے داغ دھبے مٹ گئے، اب یہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، اب یہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ابھی نا مسلمانوں نے بہت سارے گناہوں سے اپنے دلوں کو کالا کر دیا، اپنی زندگیوں کو داغدار کر دیا، اپنی تنہائیوں کو برباد کر دیا۔ جیسے ہی یہ مسلمان توبہ کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کی ساری گندگیوں کو صاف کر دینا، پھر یہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ تو پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی الجھنیں ختم ہوں، پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی ٹینشنز کم ہوں، پکی توبہ کریں تاکہ دنیا کا غم آپ کے دلوں سے اترے، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کے راضی ہونے کا احساس نا پوری دنیا کی ناراضگی پہ بھاری ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی، آپ اس بات کو لے کے خوش ہوں گے کہ بس جب اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو راضی کریں، آج کے بعد کی زندگی کا یہی مشن ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے نا، ہمیں آخرت کی خبریں دے رہا ہے، دنیا کی حقیقتوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تو پھر مجھے بھی چاہیے، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بات کا یقین کر لو، کیونکہ نہ ہی تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے اور نہ ہی میرے پاس۔ تو نافرمان بن کر زندگی گزارنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ناچنا گانا صرف تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ کرتے تھے۔ فیمس صرف تم نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت لوگ فیمس تھے، دولتیں، عزتیں، شہرتیں، یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے۔ فرعون سے زیادہ کوئی فیمس ہے؟ میٹر اعمال کرتے ہیں۔ تو یار وہ دھوکے جو شیطان ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو دے چکا، اب وہ ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی شیطان نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو دنیا کی رونقیں دکھائی، شہرتیں دکھائی، دولتیں دکھائی اور لے گیا اپنے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں۔ کسی کو حسن کے نشے کروائے، کسی کو دولت کا پجاری بنایا، کسی کو نفس اور ہوس کے حوالے کیا، اور آج بھی شیطان ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس کا تھوڑا سا رنگ فیئر ہے اور فیس کٹ اچھا ہے، اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جاؤ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو گرفتار کرو۔ جس کا فگر اچھا ہے اسے ایز اے ماڈل، ایز اے شو پیس اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ باقی لوگوں کی بھی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور وہ جانور بننے پر مجبور ہو جائے اور انڈائریکٹلی وہ میری فرما برداری کرنے لگ جائے۔ زبانوں پر تو کلمہ سجایا ہوگا انہوں نے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا انہوں نے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو آگے سے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے باوجود جس کو یہ اپنا رب ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تمام اعمال جن سے اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، ایسا کرو، اسے یہ مشکل کہیں گے، اسے یہ اساطیر الاولین والی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں کہیں گے۔ اور میری بہن، بات سن، بعد میں کر لینا یہ فضول کی اسکرولنگ، کام کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم۔ میری بہن تو کتنی معصوم ہے، کتنی ہمت والی ہے نا تو، کتنی ذمہ داریاں اکیلے نبھا رہی ہے تو، گھر کے کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، کتنی ٹف لائف ہے یار تمہاری۔ صبح اٹھتی ہو تو لوگوں کی فکریں تمہیں گھیر لیتی ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا۔ بہت ساری بہنیں جابس بھی کرتی ہیں، اپنے سٹاف کی، اپنے باس کی بہت ساری باتیں بھی سن لیتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں بے گناہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان پر الزام لگتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتی، وہ ظلم سہتی جاتی ہے، برداشت کرتی جاتی ہے۔ اور میری بہت ساری بہنوں کو کچھ نکمّوں لڑکوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوتا ہے، کھیل رہے ہوتے ہیں ان سے، ان کے جذبات سے، ان کو سچے جھوٹے خواب دکھا کے۔ اور میری بہت ساری بہنیں ماں باپ کے تانے، ماں باپ کے غصے، بھائیوں کی بدمعاشیاں، رشتہ داروں کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں، سہ رہی ہوتی ہیں، برداشت کر رہی ہوتی ہیں چپ چاپ۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لگتا تو یہی ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، بول نہیں پاتی، سٹینڈ نہیں لے پاتی، کچھ کر نہیں پاتی۔ اور میری بہنوں کو بھی اپنا آپ کمزور لگ رہا ہوگا، اکیلا لگ رہا ہوگا، یہ خواہش کر رہی ہوں گی بہت ساری کہ کاش ہم لڑکے ہوتے، کھل کے زندگی گزارتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نہ میری بہن،
تیری ہمت کے آگے، تیرے صبر اور تیرے حوصلے کے آگے، تیری اعلیٰ ظرفی پہ ہزار ایسے مرد قربان جو اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ دو باتوں کے بعد آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہزار ایسے کم ظرف مرد قربان ہے تیرے صبر پہ کہ جن سے چھوٹی سی آزمائش برداشت نہیں ہوتی۔ صبر کرنا کمزوروں کا کام نہیں ہوتا، اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے توکل کی بات ہوتی ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الرٹ کیا ہے